بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہاتھی کے بارے میں پڑھیں گے، سبق ہاتھی کی دہرائی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے اور یہ سواری کے کام آتا ہے۔ اسے بچوں کے ساتھی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور کان بڑے ہوتے ہیں، جو اس کے کان اس سے گرمی سے بچاتے ہیں اور اس کے جسم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ اس کا بڑا سا جسم ہوتا ہے اور اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ چونکہ آپ اس سبق کو پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم دہرائی کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے سوالات و جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہاتھی عام طور پر کون سے علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ تو ہاتھی دنیا میں کے 2 حصوں میں پائے جاتے ہیں، ایک افریقہ میں اور دوسرا جنوبی ایشیا میں۔ ہاتھی کا قد کتنا اونچا ہوتا ہے؟ ہاتھی کا قد تقریباً، اس کی اگر اونچائی ہم دیکھیں تو اس کی اونچائی تقریباً 13 فٹ ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ ہاتھی کا وزن کتنے کلو گرام کے قریب ہوتا ہے؟ تو ہاتھی کا وزن 7000 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کون سے جانور ہاتھی کے بچوں کو کھا جاتے ہیں؟ شیر، چیتے اور لگڑ بگھے جانور جو ہوتے ہیں ان کے بچوں کو کھا جاتے ہیں، یعنی کہ ہاتھی کے بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہاتھیوں سے کون کون سے کام لیے جاتے تھے؟ پرانے زمانے میں ہاتھی سواری کے کام آتا تھا اور اس کے علاوہ بھاری چیزیں یعنی کہ وزن اٹھانے کے کام آتا تھا، کیونکہ یہ ہاتھی بڑا جانور ہے تو اس پر زیادہ وزن ڈالا جاتا ہے، وزن رکھا جا سکتا تھا، تو اس لیے لوگ اسے وزن اٹھانے اور سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، ہاتھی اپنے ساتھیوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ہاتھی اپنے ساتھیوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کے ایک خاص انداز ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں۔ سونڈ کسے کہتے ہیں؟ جو اس کی ناک ہوتی ہے لمبی ساری، یعنی اس سونڈ سے چھوتے ہیں اور پھر خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں اور یہ اس خاص آواز میں اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا کام لیتے ہیں؟ ہاتھی سونڈ سے سانس لیتے ہیں، یعنی ناک ہے نا اس کی لمبی ہے، ناک ہے تو اسے ہم سونڈ کہتے ہیں، تو یہ اسے سانس لیتے ہیں، اپنی سونڈ سے سانس لیتے ہیں، چیزوں کو پکڑتے ہیں اور چیزوں کو اٹھانے کے کام لیتے ہیں، یعنی سونڈ سے وہ چیزوں کو اٹھاتے بھی ہیں اور چیزوں کو پکڑتے بھی ہیں اور سانس بھی لیتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ ہاتھیوں کی تعداد کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ اب ہاتھیوں کی تعداد اس لیے کم ہوتی جا رہی ہے کہ ہاتھی کے دانت بہت قیمتی ہوتے ہیں اور ہاتھی کے جو لمبے دانت، قیمتی دانت ہیں، ان کی خاطر لوگ ان ہاتھیوں کا شکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو امید کرتی ہوں اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی، چونکہ آپ اس کی پہلے پڑھائی کر چکے ہیں، اب ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں۔ تو آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے سبق ہاتھی کی پڑھائی کرنی ہے، اس کی املا یاد کرنی ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور سرگرمیاں یعنی کہ ان سوالوں کے جوابات یاد کرنے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پیپر ہونے والے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنا ساتھ کام کرتے ہوں گے، لہٰذا اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔